الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات گرامی، آج انشاءاللہ ہمارا الآخرہ سلسلے کا پروگرام نمبر 16 ہے، نمبر 16، اور بنیادی موضوع تو آج یوم القیامہ ہے. لیکن اس سے پہلے ہماری چند نشانیاں جو علامات کبریٰ ہیں، جنہوں نے علامات قیامت کے سلسلے میں جنہوں نے رونما ہونا ہے، وہ ہماری آخری 2-3 نشانیاں باقی تھیں. تو انشاءاللہ آج پہلے وہ پڑھیں گے، پھر یوم القیامہ کی طرف چلیں گے. ہم نے وہاں تک پڑھا تھا کہ مدینہ منورہ کی ویرانی جو ہے یہ بالکل آخری زمانے میں ہوگی، اور وہ سارا ہم پڑھ چکے ہیں. آج سب سے پہلی نشانی جو ہمیں پڑھنی ہے وہ ہے طلوع الشمس من مغربہا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس روز ایمان لانا کسی کے لیے نفع بخش نہ ہوگا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی اچھے اعمال نہ کیے ہوں. اگر پہلے سے ایمان والا ہوگا اور اس میں کچھ اچھے اعمال کیے ہوئے ہوں گے تو پھر اس کو فائدہ ہوگا. صرف ایمان کا دعویٰ کام نہیں آتا. یہ اصل میں سورہ انعام کی ایک آیت ہے، ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں اس سارے دروس کے سلسلے میں، کہ جب تیرے رب کی بعض نشانیاں نمودار ہو جائیں گی تو پھر اس روز کسی ایسے شخص کو ایمان لانا نفع نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا پہلے سے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کمایا ہو. یہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کو بار بار، کیونکہ دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ جو وہ بعض نشانیاں جو ہیں وہ ان میں ایک یہ ہے، ایک دابۃ الارض کا نکلنا ہے اور ایک دجال کا نکلنا ہے. یہ 3 نشانیاں ہیں کہ جن کے بعد ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا. بہرحال یہ موضوع ہم تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. جب سورج غروب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، کیا تجھے معلوم ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا، وہ سجدے کی اجازت مانگتا ہے اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے. ایک بار اسے کہا جائے گا جدھر سے آئے ہو ادھر ہی لوٹ جاؤ، چنانچہ وہ مغرب سے طلوع ہوگا. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. اس سورج کا سجدہ کرنا کیا ہے اللہ کے آگے، ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے. یہ متشابہات کے قبیل میں سے ہے. بہت سی باتیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ایسی بتائی ہیں جو صحابہ کے دور میں جب انہوں نے سنی ہوں گی تو اس کا کوئی خاص مطلب نہیں سمجھ سکے ہوں گے. کئی باتیں ایسی ہیں جن پر ایمان لے آئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، لیکن ان کی معنی اور مطلب وہ نہیں سمجھ سکتے تھے، اور اب ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں. بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو بہت آسانی سے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں، اور اس کی تفصیلات ہم جب علامات قیامت کر رہے تھے تو ہم نے پڑھی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. تو بہت دفعہ کسی بات کی حقیقت بعد میں کھلتی ہے جا کے، اور واللہ عالم کی اس کی کیا کیفیت ہے. ہماری جو نالج ہے اس کا اللہ اور اس کے رسول کی نالج سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس کی دلیل میں بھی آگے تھوڑی دیر کے بعد جا کے ایک حدیث آئے گی، میں عرض کروں گا. اور پہلے بھی یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہونے والے تمام ایونٹس کی خبر دی تھی. تو ہم کیا اور ہمارا علم کیا، واللہ عالم. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہجرت ختم نہیں ہوگی جب تک توبہ ختم نہیں ہوگی، اور توبہ ختم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ایک حدیث ہے، لا ہجرہ بعد الفتح. تو اس سے لوگوں نے شاید یہ سمجھا کہ اب آئندہ قیامت تک ہجرت نہیں ہوگی. تو یہ مراد نہیں ہے. اس وقت ہجرت ٹیمپریریلی، پہلے تو آرڈر تھا کہ جو بھی مسلمان ہیں وہ اپنے اپنے قریے اور قبائل کو چھوڑیں اور مدینہ منورہ آئیں اور مدینہ کی ریاست کو سپورٹ کریں، اس کو دست و بازو بنے اس کے. لیکن فتح مکہ کے بعد یہ آرڈر کینسل ہو گیا مدینہ منورہ کی ریاست کے لیے، کیونکہ پورا عرب آہستہ آہستہ عرب کے بیشتر مقامات جو ہیں وہ فتح ہو گئے اور اب ضرورت نہیں رہی مدینہ میں کنسنٹریٹ کرنے کی. لیکن جب بھی ایسے حالات ہوں کہ ہجرت کرنی پڑ جائے، کہیں اپنا دین بچانا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے،
تو وہاں سے وہ ہجرت کر سکتا ہے. یہ قیامت تک کی بات، جب تک سورج مغرب سے نہ نکل آئے یہ رہے گا. تو یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے اور اس سے یہ بات ہمیں بخوبی معلوم ہو جاتی ہے. سورج کیسے مغرب سے آئے گا یا ارتھ کی روٹیشن بدل جائے گی، اس پہ لوگ کلام کرتے ہیں. انٹرنیٹ پہ بہت باتیں کی جاتی ہیں، لیکن میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، کیونکہ حقیقتاً وہ سب گیس ورک ہے. کیا سارا یہ اس کی اللہ تعالیٰ کو آپ میکینزم نہیں بتا سکتے. اس کو سارے میکینزم ہم سے زیادہ اس نے بنائے ہیں، اس کو آتے نہیں ہیں، اس نے تخلیق فرمائے ہیں. تو وہی نوز کہ کیسے کرے گا وہ، واللہ عالم. کچھ تھوڑا بہت کبھی کوئی دلچسپ میکینزم ہوا تو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے شاید، لیکن فی الحال یہ ہے کہ اس کا مجھے کم سے کم سمجھ نہیں ہے کیسے ہوگا. اگلی نشانی ہے دابۃ الارض، ایک جانور ہوگا جو زمین سے نکلے گا. اللہ پاک قرآن میں سورہ نمل میں فرماتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ان کے اوپر ہماری وہ بات جو ہے پوری ہو جائے گی، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، تو نکالیں گے ہم ان کے لیے ایک جانور زمین میں سے، تکلمہم، جو ان سے کلام کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اور یہ کہے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے. ایک جانور نکلے گا، واللہ عالم کہاں سے نکلے گا. اس کے بارے میں ضعیف روایات تو بہت ساری ہیں، لیکن قوی صحیح الاسناد روایات نہیں ہیں زیادہ. اور جو صحیح روایتیں میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، اور دوسری چاشت کے وقت جانور کا نکلنا ہے. اور حضرت عبداللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے جو بھی پہلے ہو جائے یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوں گی، اور میرا یہ خیال ہے کہ پہلے مغرب سے سورج طلوع ہوگا. یہ ابن ماجہ کی روایت. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس وقت مکہ مکرمہ میں ہوتا تو تمہیں اجیاد میں وہ چٹان دکھا دیتا جس میں سے وہ جانور نکلے گا. حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ معلوم تھا کہ اجیاد محلے میں ایک چٹان ہے. آج اجیاد محلہ حرم کے بالکل سامنے ہی ہے، آپ جانتے ہیں، اور وہاں ایک چٹان ہے، اس میں سے وہ جانور نکلے گا. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، اور انگوٹھی سے وہ ہر اہل ایمان کو غالباً ماتھے پہ اسٹمپ لگا دے گا، مہر لگا دے گا، اور عصا جو ہے وہ ہر کافر کو رسید کرے گا. اور یہ بھی لوگوں کا خیال ہے، اس میں اختلاف رائے ہے کہ صرف مکہ مکرمہ سے نکلے گا کہ پوری دنیا میں ہر شہر میں نکلے گا، یا یہ کہ ایک ہی جانور نکلے گا اور دنیا کے ہر شہر میں ہر جگہ تمام آبادی کو تک پہنچے گا. واللہ عالم، دس از ناٹ نون. یہ ضرور بعض لوگوں کا خیال ہے بعض روایات کی بنیاد پر کہ وہ اس سے کافر اور مسلمان الگ الگ ڈیمارکیٹ ہو جائیں گے، اور ایک دوسرے کو اے کافر اور اے مسلم کہہ کر بلایا کریں گے جب تک کہ سارے مسلمان فوت نہ ہو جائیں. مگر یہ ساری روایات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان میں سے قوی روایات کوئی نہیں ہیں. یہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک جانور نکلے گا جو کلام کرے گا، میکسیمم جو ہے پتہ ہے وہ یہ، اور غالباً مکہ مکرمہ سے وہ سب سے پہلے نکلے گا. یہ کنفرم بات ہے اور ہے بالکل آخر میں. اس سے اگلی ہے، اور یہ آخری نشانی ہے کہ ایک آگ ہوگی جو حشر کی طرف لے کر جائے گی. ایک آگ ہوگی جو حشر کی طرف لے کے جائے گی. غالباً اس وقت جتنی انسانی آبادی ہوگی انہیں کسی خاص مقام پر لے جانا مقصود ہے. واللہ عالم. کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آگ عدن کے دور دراز علاقے سے نکلے گی جو لوگوں کو چلائے گی. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک آگ ہوگی جو ملک شام سے نکلے گی. یہ بھی آتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور مسند احمد میں ہے کہ روز قیامت سے قبل بحیرہ حضر موت سے، یہ حضر موت جو ہے یمن کا مشہور شہر ہے، ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو اکٹھا کرے گی. صحابہ نے عرض کیا کہ آپ پھر ہمیں کس بات کا حکم دیں گے؟ تو فرمایا تم ملک شام میں رہائش اختیار کر لینا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مسلم میں روایت ہے کہ لوگوں کو میدان حشر میں 3 طریقوں سے لایا جائے گا. کچھ رغبت اور خوف سے آئیں گے، کچھ ایک اونٹ پر 2 3 3 4 10 افراد ہوں گے، بہت سارے ہوں گے ایک اونٹ پر. باقی لوگوں کو آگ اکٹھا کرے گی. جہاں وہ قیلولہ کریں گے آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہرا کرے گی، اور جہاں وہ رات گزاریں گے آگ بھی رات گزارے گی. جہاں وہ صبح کریں گے تو آگ بھی صبح کرے گی، اور جہاں شام کریں گے تو آگ بھی وہاں شام کرے گی. مراد یہ ہے کہ یہ جو آگ ہے یہ موبائل آگ ہے، اور ان کو گھیر کر کسی سمت میں لے کے جا رہی ہے.
اور اس کا مقصد لوگوں کو جلانا نہیں ہے بلکہ جو عرض محشر ہے اس کی طرف چلانا ہے مقصد ہے. اور جب لوگ تھک جائیں گے یا قیلولہ یا نیند کا ٹائم ہو جائے گا تو وہ بھی رک جائے گی. تو اس کو ٹائمنگ بھی پتہ ہے لوگوں کے, اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے. تو یہ آخری نشانی تھی. اس سے زیادہ ہم نے ایک آگ کا تذکرہ تو پہلے پڑھا تھا جو کہ 654 ہجری میں ہو چکی ہے, جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہوئی ہیں, اور وہ سارا تو ہم پہلے اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں. یہاں پہنچ کر ہماری علامات قیامت جو ہے وہ سلسلہ ختم ہو گیا. ایک چھوٹی سی بات رہ گئی ہے کہ قیامت قائم ہوگی ان لوگوں پر جو بدترین لوگ ہوں گے. اس وقت تک کوئی اہل ایمان زندہ نہیں ہوگا. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ جب تک کہ زمین میں اللہ اللہ نہ کہا جائے. جب اللہ اللہ کہنا بند کر دیں گے لوگ تو پھر قیامت قائم ہوگی. صحیح مسلم. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ لوگ راستوں میں اس طرح زنا کریں گے جس طرح گدھے کرتے ہیں. کیونکہ اب اللہ رسول کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ بالکل ایسے لوگ ہوں گے جن کو کلمہ لا الہ الا اللہ تک نہیں پتہ ہے, وہ کفار ہوں گے. حضرت عبداللہ ویسے کفار میں یہ کوئی بہت انہونی چیز نہیں ہے جو یہ نشانی بتائی گئی ہے. کفار میں آج بھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ قائم ہے. استغفر اللہ, اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بدترین لوگ وہ ہوں گے کہ جن کی زندگی میں قیامت قائم ہوگی. ایک تو وہ بدترین لوگ ہوں گے, اور دوسرے بدترین لوگ وہ ہیں جو قبروں کو عبادت گاہ بناتے ہیں. اسے ابن خزیمہ, ابن حبان, ابن ابی شیبہ, احمد مسند احمد اور طبرانی اور ابو یعلا نے روایت کیا. اور حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگ دنیا سے ایک ایک کر کے اٹھ جائیں گے, اور ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جن کی حیثیت اللہ کے نزدیک جو یا کھجور کے کچرے جیسی ہوگی, جن کی اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ اہل زمین سے بہترین لوگ اٹھا لیں گے اور صرف جو ہے بدترین خراب لوگ باقی رہ جائیں گے جو نہ, یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو نہ نیکی کو نیکی سمجھیں گے نہ برائی کو برائی سمجھیں گے. دیکھیں ایک بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی اصل قدر و قیمت یہ ہے کہ وہ نیکی کو نیکی سمجھتا ہو اور برائی کو برائی سمجھتا ہو, ورنہ وہ کمینہ اور بیکار اور کچرے کی طرح اونٹ کے کیا وہ کھجور کے اور جو ہے جو کے کچرے کی طرح ہے جس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ کے نزدیک ہماری ویلیو کیا ہے اصل میں؟ یہ ویلیو نہیں ہے کہ میں کتنا مالدار ہوں یا کتنا میرا بزنس ہے یا کتنا میری دنیا میں شہرت ہے. بڑے نام کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں, لیکن اللہ کے نزدیک یہ اہم چیز ہے. نیکی کو نیکی سمجھتا ہو یعنی اسے کرتا ہو, اور برائی کو برائی سمجھتا ہو اور اس سے بچتا ہو. ادھر جو سمجھتا ہوگا وہ یہی کرے گا. بہرحال زمین پر آخری ایام کیسے ہوں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ 7 برس اس طرح گزاریں گے کہ کسی بھی 2 شخصوں کے درمیان بھی کوئی دشمنی نہیں ہوگی. 7 برس تو اتنے اچھے گزریں گے. اس وقت تک تو ایمان والے لوگ ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جو ہر اس شخص کی روح قبض کر لے گی جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان یا بھلائی موجود ہوگی. اگر تم میں سے کوئی کسی پہاڑ کی کھو میں بھی داخل ہو جائے گا تو یہ ہوا وہاں بھی اس کی روح قبض کر لے گی. اس کے بعد زمین پر صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن کی شر انگیزی میں پرندوں کی سی تیزی ہوگی. انہیں نہ نیکی کا پتہ ہوگا نہ برائی کا. ان کے پاس شیطان انسانی شکل میں آئے گا اور کہے گا کیا تم میری بات نہیں مانو گے؟ وہ کہیں گے تم کیا کہتے ہو؟ وہ انہیں بتوں کی پوجا کی دعوت دے گا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ذوالخلصہ کے بت کی دوبارہ عبادت نہ کی جائے. ٹھیک ہے, وہاں جا کے عرب لوگ خصوصاً عرب عورتیں جو ہیں وہ ناچتے تھے. ان کی کوئی بات اس طرح کی ہوتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک دفعہ پھر ہوگا, قیامت سے پہلے یہ ہو کر رہے گا. یہ دوسری حدیث ہے. وہ انہیں بتوں کی پوجا کی دعوت دے گا اور وہ اس کی بات مان لیں گے. ان کے پاس رزق کی خوب فراوانی ہوگی, زندگی خوب مزے سے گزر رہی ہوگی کہ پھر اچانک سور پھونک دیا جائے گا. جسے بھی یہ آواز پہنچے گی وہ گردن ایک طرف کر اسے آواز کو سننے کی کوشش کرے گا. یہ ایک نامانوس آواز اچانک شروع ہو جائے, آدمی ڈھونڈتا بھی کہاں سے آ رہی ہے بس, ہے نا, زندگی میں کبھی نہیں سنی. عجیب و غریب اور خوفناک آواز تھی ہوگی. تو سننے کی کوشش کرے گا تو دوسری طرف کو اوپر اٹھا لے گا. سب سے پہلے یہ آواز وہ شخص سنے گا جو اپنے اونٹوں کے ایک حوض کی لپائی کر رہا ہوگا. وہ سنتے ہی بے ہوش ہو کر گر جائے گا اور پھر دوسرے لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے.
اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. جب وہ طلوع ہو جائے گا اور سارے لوگ اسے دیکھ لیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے. مگر اس وقت کسی بھی شخص کو ایمان لانا اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی کا کام نہ کیا ہو. قیامت اس حال میں قائم ہوگی، یہ سارے حدیث کے متن سنا رہا ہوں میں آپ کو، کہ دو آدمیوں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ دو آدمیوں نے اپنا کپڑا پھیلایا ہوگا، وہ خرید و فروخت بھی نہ کر سکیں گے اور نہ اس کپڑے کو لپیٹ سکیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی. قیامت جو ہے وہ برپا ہو جائے گی اور وہ اس طرح بھی ان کو مہلت نہیں ملے گی کہ وہ اس کو جو ہے کپڑے کو ہی لپیٹ لیں. ایک شخص اپنے جانور کا دودھ دو کر لے جا رہا ہوگا، وہ اسے استعمال نہ کر سکے گا کہ قیامت آ جائے گی. ایک شخص اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا، وہ اس میں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اور ایک شخص نے لقمہ منہ کی طرف اٹھایا ہوگا، وہ اسے کھا نہیں سکے گا کہ قیامت رونما ہو جائے گی. یعنی اچانک ایسا خوفناک زلزلہ اور ایسی خوفناک آواز شروع ہو جائے گی. ایک تو سور پھونک دیا جائے گا، چلو بھی آواز آ رہی ہے تو آدمی کہتا ہے چلو ایک لقمہ جو ہاتھ میں وہ کھا لوں، ساتھ ہی زلزلہ بھی شروع ہو جائے گا. جب زلزلہ شروع ہوگا تو پھر کون سا کھانا اور کون سا لپائی اور کون سا خرید و فروخت، اس وقت پھر یہ معاملہ شروع ہو جائے گا. اس سے پہلے کہ ہم آگے پڑھیں قیامت کے دن کی ڈسکرپشنز کو ابھی پڑھنا ہے، آج یہی ہمارا موضوع ہے. یوم القیامہ کی تعریف کیا ہے؟ یوم القیامہ ہے کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے اس کی؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے، زمانہ، اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے جہاں پہ جا کر اسے ختم ہو جانا ہے. جو ہر روز دن چڑھتا ہے اور پھر رات آتی ہے اور اس سارا سلسلہ، اس کا ایک وقت پہ اختتام ہوگا اور اس کا آخری دن وہ قیامت کا دن ہوگا جب دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور عالم کی تخلیق کا آغاز فرمائے گا. اس عالم کا، اس دور کا، اس زندگی کا پہلا دن اور اس زندگی کا آخری دن یہ قیامت کا دن ہے. ان دونوں دنوں میں کوئی اوور لیپ ہے، وہ ہم پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ. اور تیسری اس کی جو بات ہے، جو نقطہ اس میں ہے، وہ یہ ہے کہ اس دن حساب اور کتاب کا دن ہوگا. جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اپنی اچھی جزا ملے گی اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہوں گی ان کو سزا ملے گی. یہ تین باتیں، وقت کا اختتام، دنیا کی زندگی کا خاتمہ اور نئے عالم کا شروع ہونا، اور تیسرا حساب کتاب کا اس دن ہو جانا. ایمان بالآخرہ ہمارے عقیدے کا جز ہے، یاد رکھیں. اس کے بغیر ایمان مقبول نہیں ہے اور اس کو بالکل صحیح درست عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب. یعنی نیکی یہ فقط رسومات کا نام نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ رسم ادا کر لی تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا. اصل میں رسم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ سورہ بقرہ آیت 177، جسے آیت البر بھی کہا جاتا ہے. کہ بلکہ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یعنی اصل تو عقیدہ اور ایمان کی نیکی ہونی چاہیے. اگر عقیدہ ہی غلط ہے انسان کا تو پھر تو معاملہ خراب ہے. اور دوسری جگہ فرمایا، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور کیے نیک اعمال، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا ان کے اوپر اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. اور سورہ بقرہ کی آیت 232 میں فرمایا، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر. یہ نصیحت کس کو کی جا رہی ہے؟ اس کو کہ جو ایمان لانے والے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جنہوں نے انکار کر دیا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، تو ایسا شخص تو بہت دور گمراہی میں نکل گیا، بہت زیادہ دور گمراہی میں نکل گیا. سورہ نساء آیت 136. نہ ماننا آخرت کو گمراہی ہے. آخرت کو کما حق ہو، یعنی جسے کہتے ہیں اس کے حیثیت کے مطابق توجہ نہ دینا، یہ بہت بڑا
جو ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اور یہ زبانی کلامی نہیں ہے صرف، یہ عملاً اور دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے سورہ اسراء میں کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، تو جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہم ان کے اور تمہارے درمیان ایک حجاب کریٹ کر دیتے ہیں، ایک حجاب پیدا کر دیتے ہیں. یعنی وہ اس کو نہیں سمجھ سکتے. جو آدمی آخرت کو تسلیم کرنے پر، اس کی اہمیت کو ماننے پر آمادہ نہ ہو، وہ قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتا. یہ اہم نقطہ ہے اس میں. اور اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ چاہیے یہ کہ دنیا کی زندگی آخرت کی خاطر گزاریں. اور وہ کمپیرزن کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ، جو شخص چاہتا ہے آخرت کی کھیتی، نزد لہو فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اس کو خوب دیں گے. یعنی یہ اللہ نے پسند فرمایا. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، ہم اس میں سے ہی اس کو کچھ دے دیں گے. دیکھیں دونوں میں فرق ہے، اس کو زیادہ ملے گا اور اس کو اس میں سے بھی تھوڑا ملے گا، پورا نہیں ملے گا. دونوں میں فرق ہے. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو نیت کس کی ہونی چاہیے؟ آخرت کے لیے ہونی چاہیے. من کان یرید العاجلۃ، جو شخص چاہتا ہے یہ جلدی کی زندگی، عجلنا لہ فیہا، جلدی کر دیں گے اس کے لیے ہم اس میں، یعنی دنیا کی زندگی میں، ما نشاء، جو ہم چاہیں گے. ٹھیک ہے، لمن نرید، جس کے لیے چاہیں گے. یعنی جو لوگ دنیا کی زندگی کے طلبگار ہوں گے ان کو ہم جلدی اسی میں سے جس کو چاہیں گے دے دیں گے، اور جتنا چاہیں گے ہم اتنا دیں گے. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ ہے. یعنی ساری دنیا نہیں اس کو مل جائے گی، جتنی وہ چاہتا ہے اس کو اتنی نہیں ملے گی، اور ہر ایک کو نہیں ملے گی. ہو سکتا ہے سارے ایک گروہ میں، ایک قوم میں 100% لوگ چاہتے ہوں کہ بھی ہمیں دنیا کی زندگی میں خوب کامیاب ہو جائیں. سب نہیں ہوں گے، کچھ ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے. یہ اللہ فرما رہا ہے. ثم جعلنا لہ جہنم، اور پھر ہم نے تیار کر رکھی ہے اس کے لیے جہنم، یصلاھا، اس میں پھینک دیا جائے گا وہ، مذموما مدحورا، بہت ملامت زدہ اور دھتکارا ہوا. ومن اراد الآخرۃ، اور جس نے نیت کی آخرت کی، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے کوشش کی جیسا کہ کوشش کرنی چاہیے. اور علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جیسا انبیاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے سنت طریقے کے مطابق. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ہو وہ مومن. یہ 3 شرائط ہیں. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محنت جو ہے وہ قبول ہوگی، اس کی جو ہے خوب اچھا بدلہ دیا جائے گا. ایسی بہت سی جتنی میں نے آپ کو آیات سنائی ہیں قرآن کریم میں، ایسی بہت سی اور آیات ہیں، اور میں صرف اگزامپل کے طور پر چند آپ کو سنا دیں. اچھا، اس سے اگلا موضوع یہ ہے ہمارا کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، اور غالباً دوسری زبانوں کا بھی ہے، کہ جو چیز بہت اہم ہو اس کا ایک سے زیادہ نام ہوتے ہیں، اس پہ توجہ دی جاتی ہے. اب مثال کے طور پر عربی زبان میں کھجور کے سینکڑوں نام ہیں، اونٹ کے سینکڑوں نام ہیں، شیر کے کہتے ہیں 300 سے زیادہ نام ہیں، اور شراب کے بھی اسی طرح ہی، اور تلوار کے، تلوار کام کی چیز تھی، 300 سے زیادہ تلوار کے نام ہیں. ٹھیک ہے، کبھی اس کو سمسام کہتے ہیں، کوئی سیف کہتا ہے، کوئی صارم کہتے ہیں، بہت سارے اس کے نام ہیں. تو یہ جو اکثر نام ہوتے ہیں یہ کیفیاتی صفاتی نام ہوتے ہیں. یہ اس کی ڈفرینٹ اسٹیٹس کو ظاہر کرتے ہیں، مختلف ٹائپس اور اسٹیٹس جو کس طرح کن اقسام کہ وہ چیزیں ہوں اس کو ظاہر کرتے ہیں. 100 سے زیادہ تو کھجور کی قسمیں پائی جاتی ہیں صرف سعودی عربیہ میں. خیر، تو اس طرح قیامت کے دن کے جو اگر آپ نام ڈھونڈنے نکلیں قرآن کریم میں تو آپ کو لگ بھگ 40 نام مل جائیں گے. 40 تو میں نے ڈھونڈے، تو شاید آپ کو اس سے زیادہ مل جائیں، اور بھی جو اس کی صفات بیان ہوئی ہیں اس میں اور بھی ہوں گے. تو یہ 40 بہت ہائی وہ ہے. قرآن کریم میں شاید کسی اور چیز کے اتنے نام نہیں ہیں. قرآن کریم میں کسی اور چیز کو اتنے ناموں سے مخاطب نہیں کیا گیا. بہرحال، اور چند نام میں آپ کو سارے کے سارے 40 تو نہیں سناؤں گا، لیکن چند ان میں سے سنا دیتا ہوں. سب سے جو مشہور ہے وہ یوم الآخر ہے. یعنی اللہ پاک فرماتا ہے کہ بھی یہ مراد ہے کہ یہ
آخری دن یا ایک دوسرا دن، دونوں ٹھیک ہے، دونوں، جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ اس زندگی کا وہ آخری دن ہے اور دوسرے عالم کا وہ پہلا دن ہے. اور دوسرا اس کو کہا گیا الساعہ. ان جو ساعہ سے مراد ہے وہ گھڑی، وہ ایک گھڑی جو آنی ہے. جب کہا جائے وہ گھڑی تو کیا مراد ہوتی ہے؟ قیامت کی گھڑی، کیونکہ سب سے اہم ترین گھڑی وہی ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور وہ گھڑی آ کر رہے گی. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے یوم البعث، جس دن لوگوں کو اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا. مرے ہوئے ہوں گے نا بہت سے، سب لوگ مرے پڑے ہوں گے، جب دوبارہ ان کو اٹھا کر زندہ کیا جائے گا. یوم الخروج، جس دن لوگ قبروں سے نکلیں گے. القارعہ، قارعہ کہتے ہیں کسی چیز کو بڑے زور سے پکڑ کر کھڑکھڑا دینا، بالکل جھنجھوڑ دینا بری طرح. اور وہ کہتے ہیں اس کے دو اسباب ہیں. ایک تو یہ کہ پوری زمین کو بڑے زور سے جھنجھوڑ دیا جائے گا، اور پوری انسانیت کو اور ان کے دلوں کو اس دن، ان کے دل اس حالت میں ہوں گے گویا وہ پھٹ جائیں گے، اتنی زور سے ان کو کھڑکھڑایا جائے گا، اس برے حال میں ہوں گے. یوم الفصل، جس دن اللہ سبحانہ و تعالی فیصلے فرمائے گا. یوم الدین یعنی جزا اور سزا کا دن. پھر اللہ نے اس کے لیے ایک لفظ الصاخہ سورہ عبس میں فرمایا، کان بہرے کر دینے والی آواز جب بلند ہوگی. اور دوسری جگہ کہا الطامۃ الکبریٰ، عظیم ہنگامہ، ایک بہت ہی عظیم ہنگامہ جو ہے وہ برپا ہوگا. یوم الحسرہ، اس دن انتہائی شدید حسرت ہوگی. یوم الحسرہ بھی کہا جاتا ہے، یوم الندامہ بھی کہا جاتا ہے، جس دن انسان کو شدید ندامت ہوگی. کہتے ہیں حسرت اور ندامت سے جو نافرمان لوگ ہوں گے، وہ انسان آج بھی نا جب بہت اس کو حسرت ہونا تو اپنی ناخن جو ہے نا چبانے لگتا ہے. تو کہتے ہیں اس دن اتنی حسرت ہوگی کہ وہ اپنا آدھا ہاتھ کاٹ چکا ہوگا اور اس کو پتہ نہیں چلے گا، اتنی زیادہ اس کو حسرت ہوگی انسان. الغاشیہ، چھا جانے والی، سب کے اوپر چھا جائے گی. یوم الخلود، جو ہمیشہ رہنے والا دن ہے. اور یوم الحساب تو آپ پڑھ چکے ہیں. اس کو ہمارے ڈاکٹروں کے لیے نکتہ ہے، اس کو الموعد بھی کہا ہے قرآن میں، اپوائنٹمنٹ. تمہاری اپوائنٹمنٹ جو ہے نا بھائی اس دن کے لیے ہے. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر. یہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ ہمارا جو میٹنگ پوائنٹ ہے نا، جو اپوائنٹمنٹ تمہیں دی ہوئی ہے نا، وہ کب کی ہے؟ ہم سب کے پاس ایک موعد ہے جس کو لے کے گھوم رہے ہیں، جس دن ہم نے ملنا ہے. موعد کہتے ہیں نا ابھی جو آپ کا موعد اتنے فلاں تاریخ کو ہے. تو یہ موعد جب ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے وہ الساعہ والے دن ہے، اس گھڑی والے دن ہے. اور والساعۃ ادھیٰ وامر، اور وہ بڑا دہشت ناک اور بہت تلخ ٹائم ہے، آسان ٹائم نہیں ہے، بہت مشکل ٹائم ہے. الواقعہ، دا ایونٹ ایک ہی ہے انسانی زندگی میں، اصل ایونٹ ایک ہی ہے. کون سا؟ قیامت کا. یوم الوعید، ڈراوے کا دن. یوم الآزفہ، قریب آنے والی. دوسری جگہ یوم قریب بھی کہا، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں بہت دور ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل قریب ہے. یوم الجمع، ظاہر جہاں ساری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بچہ جو قیامت کے دن پیدا ہوگا، سب کے سب جمع ہوں گے. آپ کے اور میرے سارے باپ دادے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام تک آپ چاہیں تو ٹریس کر لیجیے گا، کر سکتے ہو گے. عجیب و غریب دن ہوگا وہ. اس کی ڈسکرپشن تو بہت زیادہ ہیں، پڑھیں گے. الحاقہ، جس نے ہو کر رہنا ہے، کسی کی روکے رک نہ سکے، کوئی شخص اس کو روک نہیں سکتا. دو تین اور بڑے عجیب نام ہے جو قرآن میں آئے ہوئے. ایک ہے یوم الطلاق، یہ 13 طلاق ہے، سورہ غافر میں آیا ہے. اور مراد یہ ہے کہ ملاقات کا دن، جب ملاقاتیں ہوں گی. اور ہے سورہ غافر میں ہی ہے یوم التناد. تناد سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو پکارنا، فریاد اور فغاں کرنا. اس دن لوگ فریادیں کریں گے، پکاریں گے، بھائی یار کوئی نیکی دے دو، کوئی مدد کر دو. بہت برا حال ہوگا، ایک افراتفری کا اور ایک جو ہے نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اور ایک اور نام ہے یوم التغابن. تغابن کہتے ہیں عربی کے لفظ غبن سے ہے. غبن کا مطلب ہے نقصان اور گھاٹا دینا، لیکن جب عربی کے باب تفاعل میں وہ آ جاتا ہے، یعنی تغابن جو ہے وہ تفاعل سے ہے، تو اس کا مراد یہ ہے کہ ایسا دن یا ایسا وقت
جب ایک دوسرے کو لوگ ہار جیت دیں گے. اس دن پتہ چلے گا کہ کس کو فتح ہوئی ہے اور کس کو شکست ہوئی ہے, کون جیتا ہے کون ہارا ہے. یہ کس دن پتہ چلے گا؟ ذالک یوم التغابن, یہ ہے دن جس دن فیصلہ ہو, پتہ چلے گا بھی جیتا ہے کہ ہارا ہے. ایک نام اور ہے, نام تو بہت سارے اور ہیں, میں صرف ایک آخری عرض کرتا ہوں. ایک ہے یوم عبوسا قمطریرا, انتہائی سخت مصیبت کا بے حد طویل دن. عبوسا قمطریرا قرآن میں آیا. اور بہت سارے, خافضۃ الرافعہ, ایک چند میں آگے پڑھتا ہوں, آپ کو سناؤں گا بعد میں, لیکن بہرحال اس ٹاپک کو ہم یہاں رکھتے ہیں. اس کے بہرحال اتنے زیادہ جو نام اللہ نے بیان فرمائے ہیں, اس سے مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بہت اہم ترین معاملہ ہے. ٹھیک ہے, اس کو اگر ایک آدمی ایک بات کو 2 دفعہ کہتا ہے تو آپ سمجھا جائے گا کہ بھی اس کو سمجھتا ہے اہم ہے. کہ ہمارا رب اس بات کو 40 مختلف انداز سے ہمیں سمجھا رہا ہے, تو ہمیں اس کو اہم تو سمجھنا چاہیے نا جی, ہے نا. اس سے زیادہ کیا اہمیت ہوگی کسی چیز کی. یہ ساری باتیں اس لیے کی جاتی ہیں, اور ہم اپنے آپ کو یہ بات ریمائنڈر کرانا چاہتے ہیں کہ ہر آدمی یہ دیکھے کہ میری فکر, میری خواہشات, میرا عمل, میرا ٹائم, میری محنت کتنی دنیا کے لیے گزر رہی ہے اور کتنی اس دن کے لیے کہ جو واقعی میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ کچھ نہ کچھ انسان کو چاہیے کہ اپنا جو ہے سیلف اسیسمنٹ کرتا رہے. اچھا جی, وہ قیامت کب آئے گی, یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کیا گیا. بھائی تو جس چیز کا وعدہ کر رہا ہے وہ کب آئے گی. کفار بہت کرتے تھے, اور بعض دفعہ دیہاتی بھی. اعرابی آ کے, حدیث میں آتا ہے کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ. یہ سوال بیکار سوال ہے, حقیقتاً اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کس طرح میں اگر آپ کو کہہ دوں نعوذ باللہ کہ جی 25 جنوری سن 2090, تو اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے یار. ٹھیک ہے, جس دن میری آپ کی موت ہو جائے گی تو ہماری قیامت شروع ہو جائے گی. اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ بھائی جب تیری موت آ جائے گی تو قیامت شروع ہو جائے گی. اور یہ بھی کہا کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, یہ جو سب سے چھوٹا بچہ ہے, ابھی یہ 100 سال کا نہیں ہوا ہوگا تو تم سب کی قیامت آ جائے گی. مراد یہ تھی کہ اس سے پہلے تم سے سارے مر جاؤ گے, تو قیامت تو آ گئی. تو اس عرابی نے آ کے یہ سوال کیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, کچھ ارشاد فرما رہے تھے, آپ نے جواب نہیں دیا. اس نے 2-3 دفعہ سوال کیا, اللہ کے رسول نے اپنا جو خطبہ تھا وہ جاری رکھا. اب یہ بھی دیکھیں کہ وہ جو بدوؤں کے جو مینرز ہیں, وہ کیا, ایک آدمی تقریر کر رہا ہے اور وہ بیچ میں آ کے جناب آ کے کہہ رہا ہے جی وہ قیامت کب آئے گی. بھائی آپ صبر کریں, بات تو پوری کریں تھے. یہ ان کا آج بھی یہ طریقہ ہے, ان کا آج بھی یہ اسٹائل ہے. تو اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا, لیکن ڈانٹا بھی نہیں. یہ بھی سوچ لیں, ڈانٹا نہیں, کچھ برا نہیں کہا, اپنا کلام پورا فرمایا. ظاہر ہے صحابہ کا مجمع ہے, کچھ اہم بات کر رہے ہیں. جب کلام پورا فرما کے آپ نے پوچھا کہ این السائل, وہ کہاں ہے جس نے سوال کیا تھا, تو وہ کھڑا ہوا اور اس نے پھر اپنا سوال دہرایا. تو اللہ کے رسول نے اس کو کوئی ڈیٹ نہیں بیان فرمائی, تاریخ نہیں بتائی. آپ نے فرمایا, آپ نے اس سے کاؤنٹر کوشچن کیا. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے, تم نے اس کی تیاری کیا کی ہے جو تم اس کا پوچھ رہے کب آئے گی. تو خیر وہ عرابی بڑے شے ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ میں نے کوئی بہت زیادہ کثیر تعداد میں نماز, روزے, صدقات تو نہیں تیار کیے, لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت, تو ان کے ساتھ یہ ہے جن کے ساتھ تو نے محبت کی. صحابہ کہتے ہیں اس دن سے زیادہ ہمیں کبھی خوشی نہیں ہوئی, سب سے زیادہ ہمارا خوشی کا دن تھا وہ. صحیح بخاری مسلم دونوں میں روایت. بہرحال یہ بھی ہے اس کی جو آخری اس کا جملہ ہے اس حدیث کا, اس سے یہ پتہ چلتا ہے. ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, تو چاہیے کہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر بروں سے برا دوستی کر لے گا, خدا نہ خواستہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہی نہ ہو جائے. تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا تو بہت نفع کا سودا ہے بھائی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سورہ توبہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہمیشہ سچے لوگوں کا ساتھ دو. اچھا, اس سوال کے جو بہت بار بار کیا جاتا تھا, تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ اچانک آئے گی, بتا کر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, بتانا تو مقصد ہی نہیں ہے. قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا, کہ وہ گھڑی تو آ کر رہے گی اور میرا ارادہ ہے کہ اس کو خفیہ رکھو. جب اللہ کا ارادہ خفیہ رکھے تو آپ اور میں کیسے اس کی تاریخ جان سکتے ہیں. بعض مسلمان علماء نے عجیب حرکت کی, میں حیران ہوں
کہ آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے کہ حساب لگا کے قیامت کا جو ہے نا ٹائم انہوں نے لکھ دیا کتابوں میں. یہ ملتی ہیں ایسی بعض بڑے نامور بعض علماء نے یہ حرکت کی ہے. تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے اس کو, اور وہ آج سے کچھ 700 سال پرانی تاریخ ہے, میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں. 686 ایک صاحب نے دی, بڑے مشہور عالم تھے اپنے وقت کے. غالباً ایک حد سے زیادہ آدمی کی شہرت ہو جائے یہ تو آئی ڈونٹ نو اس کے دماغ کو چڑھ جاتی ہے کیا ہوتا ہے. جب اللہ اس کو چھپانا چاہتا ہے آپ اور میں کیسے اس کو بتا سکتے ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے انسان کی. خیر, تو اللہ پاک فرماتا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا, یہ تجھ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ کب آئے گی. قل انما علمها عند ربی, ان سے کہو اس کا علم صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے. انما جو ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں, یہ کلمہ ہے کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں, یہ حصر کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے ہی نہیں. انا سے زیادہ قوی ہے, انما انا سے زیادہ اسٹرانگر لفظ ہے. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو, اس کے وقت کی کسی کو خبر نہیں ہے سوائے اس کے اللہ کے. اب یہ واضح ہو گیا. مسلمانوں میں سے بعض لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم تھا اور جبریل کو بھی علم تھا, کیونکہ جبریل نے آ کے ایک دفعہ پوچھا کہ وہ گھڑی کب آئے گی یا اس کے بارے میں کچھ بتائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ بتانے والے کو پوچھنے والے سے زیادہ نہیں پتا, یعنی نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا ہے. تو اب اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے, لا یجلیہا لوقتہا الا ہو, اس کے سوا اس کے وقت پہ کسی کو پر روشن نہیں ہے. ثقلت فی السماوات والارض, وہ زمین اور آسمان میں بڑا ہی بھاری ٹائم ہوگا, وہ بڑا ہی بھاری وقت ہوگا. وہ لا تأتیکم الا بغتہ, وہ نہیں آئے گی مگر اچانک. اچانک تو ختم ہو جائے نا اگر تاریخ مل جائے. یسألونک کأنک حفی عنہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تجھ سے ایسے پوچھ رہے ہیں گویا تو اسی کی کھوج میں پڑا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اسی کوئی کھوج نہیں تھی کب آئے گا. قل انما علمها عند اللہ, ان سے کہہ دو پھر وہی انما کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, یہ پوچھتے ہیں کب یہ وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ, یہ اچانک ایک جو ہے چیخ ہوگی, ایک زبردست آواز ہوگی اور وہ ان کو پکڑ لے گی جبکہ یہ آپس کے جھگڑے کر رہے ہوں گے اس دن. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ, اور جب یہ آئے گی وہ گھڑی تو نہ یہ کوئی وصیت کر سکیں گے, اتنا بھی ٹائم نہیں ملے گا, اور حتیٰ کہ اپنے گھر کی طرف پلٹ بھی نہیں سکیں گے. وہیں کہ وہیں پکڑ لے گی آ کے ان کو اچانک. یہ پتہ ہے کہ جمعے کے دن آئے گی, یہ ہمیں معلوم ہے. حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظمت والا ہے, اور اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے. اس دن کی 5 خاص باتیں ہیں. اس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اسی روز آدم کو زمین پر اتارا, اسی روز آدم کو وفات دی, اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو اسی روز آدم کی توبہ قبول ہوئی. اور اس روز ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں بندہ اگر اللہ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے, یہاں جب تک کہ بندہ حرام کام کا سوال نہ کرے. اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی, لہذا تمام مقرب فرشتے, آسمان, زمین, ہوا, پہاڑ اور دریا جمعہ کے دن ڈرتے رہتے ہیں. آسمان و زمین اور پہاڑ اور دریا ڈرتے ہیں جمعہ کے دن سے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ کوئی جانور ایسا نہیں ہے زمین میں کہ جو جب جمعہ کی صبح ہوتی ہے, ابھی سورج نہیں نکلا, فجر کے وقت, تو وہ کان لگا کے بیٹھ جاتے ہیں سارے جانور کہ کہیں آج قیامت نہ آ جائے, جب تک کہ سورج نہ نکل آئے. جب سورج نکل آتا ہے تو ان کو سکون ہوتا ہے کہ اچھا آج کا دن گزر جائے گا. ٹھیک ہے, عجیب بات ہے. جانوروں, یہ موطا امام مالک اور سنن ابو داؤد کی روایت ہے, جانوروں کو پتہ ہے ان کا حساب تو نہیں ہونا, ان کا بڑا مائنر سا حساب ہوگا, اس کے بعد سارے مٹی بن جائیں گے, وہ پڑھیں گے ہم. اور جن کا ہونا ہے سارا حساب کتاب وہ ٹوٹلی بے خبر اور بے پرواہ ہے. یہ عجیب بات ہے, وہ بیچارے فکر مند ہیں. اچھا جی, یہ کیسے ہوگا؟ اب قیامت کا دن شروع کیسے ہوگا؟ وہ ایک سور ہوگا جس میں پھونک ماری جائے گی. ترمذی اور ابو داؤد. سور کیا ہے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سور ایک قرن ہے,
سور ایک سینگ کا نام ہے، اس کو سینگ کو سور کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ کرتے تھے کہ کسی جانور کا کوئی بڑا سا سینگ جو تھا اس کو ہالو کر کے اس کے اندر پھونک مارتے تھے یا زور کی آواز، تو اس سے وہ تھوڑا پروپیگیٹ زیادہ پھیلتی ہے آواز۔ تو اس کو آج کے دور میں ہم بگل یا نرسنگھا بھی کہتے ہیں۔ بگل بھی اسی اصول پہ ہوتا ہے نا، ہالو میں آواز جو ہے گونجتی ہے، وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ تو احمد اور حاکم کی روایت ہے کہ صاحب سور جب سے پیدا ہوئے ہیں انہوں نے سور اپنے منہ پر رکھا ہوا ہے اور وہ اس انتظار میں ہے کہ کب حکم ملے تو وہ پھونک دیں، کب حکم ملے کہ پھونک دو وہ پھونک دیں گے۔ وہ ان کی تخلیق اسی لیے ہوئی ہے، جو صاحب سور فرشتہ ہے اس کی تخلیق کا ایک ہی ریزن ہے، انہوں نے اور کوئی کام نہیں کرنا ہے نا، انہوں نے ٹوٹل ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ، تھوڑا سا اختلاف ہے اس میں، سور پھونکنا ہے، اور کوئی کام نہیں کرنا انہوں نے، یہی ان کی جاب ہے، اپنی اپنی جاب ہے بھائی۔ اور ہیں 4 مقرب فرشتوں میں سے ان کو سمجھا جاتا ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے کسی صحیح حدیث میں اسرافیل علیہ السلام کا نام نہیں ملا، قرآن میں بھی نہیں ہے اور صحیح حدیث میں نہیں ہے، ضعیف روایات میں یا بعض صحابہ کے آثار میں نام ملتا ہے، واللہ اعلم۔ وہاں حدیث میں صاحب سور کہا گیا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ میں کیسے چین سے رہ سکتا ہوں، میں کیسے مزے کر سکتا ہوں، مراد یہ ہے کیف انعم، جبکہ صاحب سور نے سور کو منہ میں رکھا ہوا ہے، کان لگائے ہوئے ہیں اور پیشانی جھکائی ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ کب حکم ملے پھونک دو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کسی بھی مشکل میں آدمی کہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ اس کو کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا نقر فی الناقور، یہ قرآن پاک میں ہے، غالباً سورہ مدثر میں ہے، تو فرماتے ہیں ناقور سے مراد سور ہے۔ اور دوسری روایت ہے سورہ نازعات کی جو آیت ہے اس کے بارے میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ الراجفہ سے مراد نفخۃ الاولی ہے اور الرادفہ سے مراد نفخۃ الثانیہ ہے۔ وہ کیا چیزیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اس بارے میں اختلاف رائے ہے کہ سور کتنی دفعہ پھونکا جائے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 2 دفعہ پھونکا جائے گا، 2 پہ تو اتفاق رائے ہے، اختلاف یہ ہے کہ تیسرا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو پہلے پھونکنے کو کہتے ہیں نفخۃ الاولی، ٹھیک ہے، اور دوسرا نفخۃ الثانی۔ قرآن پاک کی آیت ہے یوم ترجف الراجفہ، جس دن وہ شدید جھنجھوڑنا جو ہے نا وہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے مریض آ کے کہتے ہیں نا جی بخار سے مجھے جو ہے نا کب کبھی چڑھ جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں میں رجفان ہو جاتا ہوں، کانپنے لگ جاتا ہوں۔ تو یہ اسی راجفہ اسی سے ہی ہے رجفہ۔ تتبعها الرادفہ، اور اس کے بعد اس کے پیچھے آنے والا، رادفہ کہتے ہیں، ردیف کہتے ہیں جو سواری پہ کسی آدمی کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، اسے اردو میں بھی تو ہوتا ہے قافیہ ردیف، تو وہ اسی سے نکلا ہے۔ تو یہ جو پیچھے آتا ہے تو اس کے پیچھے آنے والا اس کے فوراً اس کے بعد پیچھے آئے گا، ایک بہت زبردست کوئی واقعات ہوں گے۔ تو پہلے نفخہ کو نفخۃ الصاعق کہتے ہیں، قرآن میں آتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو گر کے مر جائیں گے۔ صاعقہ کہتے ہیں گر کے مر جانا، جو بھی زمین آسمانوں میں ہیں اور جو بھی زمینوں میں ہیں، الا من شاء اللہ، سوائے ان لوگوں کے، سوائے ان کے جسے اللہ چاہے۔ ثم نفخ فیہ اخرى، پھر دوبارہ ایک پھونک ماری جائے گی اسی میں، فاذا هم قیام ینظرون، تو یکایک اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے کہ معاملہ شروع ہو۔ مراد یہ ہے سورہ زمر آیت 68۔ تو اس آیت کی وجہ سے بعض علماء کرام میں اکثریت علماء کی یہ رائے ہے کہ 2 ہی دفعہ سور پھونکا جائے گا، یہ 2 بتائیں اللہ نے قیامت الزمر میں۔ بعض دوسرے ان میں جو مشہور ترین ہیں وہ امام قرطبی اور ابن حجر عسقلانی ہیں، اور آج کے بھی سعودی علماء اکثر یہی فتویٰ دیتے ہیں۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دوسری آیت جو ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو گھبرا جائیں گے صاحب، یہ فزع ہے، فزع صاعق سے الگ چیز ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پہلا سور جو ہوگا اس سے گھبراہٹ ہوگی اور لوگ بھاگیں گے اور زلزلہ شروع ہو جائے گا اور وہ زمین اور آسمان کی تباہی شروع ہو جائے گی۔ ابھی لوگ مرے نہیں ہوں گے، لوگ مرنا شروع ہوں گے۔ تو
تو پھر جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں نفخۃ الفزع، جس سے گھبراہٹ ہو جائے گی، سب انتہائی پریشان ہو جائے گی۔ یہاں بھی اللہ نے یہی کہا ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ پہلا نفخہ وہ کہتے ہیں یہ گھبراہٹ اور پریشانی اور خوف و ہراس کا نفخہ ہے، اس کے بعد باقی دونوں ہیں۔ یہ مائنر سا اختلاف ہے۔ جو لوگ تین نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلا ہی سور جو ہے وہ گھبراہٹ میں مبتلا کرے گا، اور جو اس کی آواز بلند ہوتی جائے گی اس سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ واللہ عالم، جو بھی ہے۔ سوال یہ اللہ کون ہے؟ یہ جن کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ من شاء اللہ، یہ کون ہے؟ اس میں مختلف کلام ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ ملائکۃ المقربین ہے، لیکن طبرانی کی ایک روایت ہے، قوی نہیں ہے بہت، لیکن بہرحال اس میں آتا ہے کہ سارے فرشتے بھی، حتیٰ کہ عرش اٹھانے والے فرشتے بھی اور مقربین بھی، ان کو موت آئے گی۔ دوسری ایک روایت کی جاتی ہے، حدیث آتی ہے اس بارے میں، لیکن وہ بھی اتنی قوی حدیث نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ شہداء ہوں گے، جو شہید ہوں گے ان پر دنیا میں ایک دفعہ جو خوف آیا تھا شہادت کے وقت کا، جو ایک ٹائم طاری ہوا تھا، اس کے بدلے وہ اس سے استثناء پائیں گے۔ واللہ عالم۔ اچھا جی، قرآن کریم میں جہاں قیامت کے دن کا ذکر آیا ہے وہاں اب یہ کئی مرحلے ہو گئے نا۔ پہلا مرحلہ گھبراہٹ، دوسرا موت، اور تیسرا جب وہ دوبارہ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ قرآن کریم میں یہ سارے مرحلوں کو کئی جگہ اللہ نے اکٹھے ہی ڈسکس کیا ہے۔ دونوں مرحلوں کا جو ڈسکرپشن ہے، ان کی کیفیت اکٹھے بیان فرما دی، ٹھیک ہے۔ لیکن قرائن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے نا، آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں آج ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے پہلا مرحلہ، یعنی فزع۔ یہ ہمارا فزع، اور پھر دوسرا جو صعق، یہ دو ہمارے آج کے ٹاپک ہیں۔ ہوگا یہ کہ ایک روز اچانک قیامت کا عظیم، ہولناک اور عالمگیر جھٹکا شروع ہو جائے گا۔ دنیا میں جتنے بھی زلزلے آتے ہیں وہ ایک جگہ پہ، تو ان کا ایک ایپی سینٹر ہوتا ہے، ایسے ہی پڑھتے ہیں نا خبروں میں، جی اس کا ایپی سینٹر فلاں جگہ تھا، اور اس کا ایک ہائپو سینٹر بھی ہوتا ہے، وہ ایسا تھا، ایسے ہی پڑھتے ہیں نا۔ لیکن یہ وہ زلزلہ ہوگا جس میں پوری زمین کو بیک وقت جھنجھوڑا جائے گا، اور یہ زمین اور آسمان کا جو پورا نظام ہے وہ درہم برہم کر دیا جائے گا۔ اور وہ زلزلہ آتا ہے بہت سے بہت 1-1.5 منٹ آتا ہے۔ وہ جو مظفر آباد کا زلزلہ تھا 2005 والا، وہ 1.5 منٹ کا تھا، کتنا تھا، یا اس سے کم تھا، ہے نا، 30-40 سیکنڈ تھا۔ یہ وہ زلزلہ ہے جو ختم نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے سارے ٹارگیٹس اچیو نہ کر لیں، وہ چلتا ہی جائے گا۔ پوری زمین جو تبدیل کی جائے گی نا، سارا کچھ تبدیل ہو رہا ہے، پورے اس نظام کو ختم کر کر نیا مرحلہ شروع کرنا مقصود ہے۔ اصل بات یہ ہے، ٹارگیٹ یہ ہے، ایم یہ ہے۔ تو تبدیلی میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چینج میں کچھ پرابلم ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ چیزیں آتی ہیں اس طرح کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کائنات کو، ہماری جو یہ یونیورس ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی مضبوط قوانین کے اندر جکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جن میں سب سے مشہور جس کو ہم جانتے ہیں واللہ عالم وہ ہے گریوٹی۔ یہ سارا قصہ گریوٹی کا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ زمینیں جو بنی ہے یہ بھی گریوٹی سے بنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سینٹر ہوتا ہے جو اپنے ارد گرد ماس اکٹھا کرتا ہے۔ یہ جتنے بھی سیارے بنے ہیں، جو ستارے ہیں ان کے پیچھے بھی گریوٹی ہے، اور ستاروں کے ارد گرد جو سیارے گھومتے ہیں اس کے پیچھے، یہ سارا جو ہے یہ گریوٹی کا کھیل ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور یہ گریویٹیشنل فورس اتنی ویل نون ہے کہ لوگوں نے حساب لگایا کہ اس سے سیاروں کی آپ موومنٹ ایگزیکٹ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اس تاریخ کو یہ فلاں سیارہ فلاں جگہ پہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور 1846 کے لگ بھگ یہ ہوا کہ جو ستارہ تھا سیٹرن، یورینس جو ستارہ تھا، اس کی موومنٹ اس وقت تک وہ آخری ستارہ تھا، 7واں جو تھا، تو اس وقت اس کی موومنٹ انہوں نے کیلکولیٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ
اپنی صحیح جگہ پہ نہیں ہے. اور انہوں نے جب اس اور کیلکولیشنز کی, 2 سائنسدان تھے, ایک برٹش اور ایک فرینچ, تو انہوں نے کہا کہ اس کی صرف ایک ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے کہ فلاں جگہ پر ہمارے سولر سسٹم میں ایک 8واں سیارہ ہونا چاہیے. ڈھونڈیں, اور انہوں نے ٹیلیسکوپس لگائیں اور اس کو بہت کوشش کی, اور بالآخر چند سال لگے اس میں, وہیں نیپچون ڈسکور ہوا. اس طرح نیپچون ڈسکور ہوا. دے کیلکولیٹڈ اٹ فرسٹ, انہوں نے اس کو حساب پہلے لگایا اور ڈسکور بعد میں ہوا. یعنی اتنی ویل نون چیز ہے یہ گریوٹی. اس کو اتنا نیوٹن نے یہ سارا لگایا تھا شروع میں حساب, لیکن اس کو اتنی اس کی جو ہے تفصیلات انسان کو معلوم ہے, اور اتنی زبردست چیز ہے. جو دور بعید ترین گلیکسیز ہیں ہم سے اربوں نوری سال دور, ان کے ماس کا اور کس چیز کا بیسیکلی وہ گریویٹیشنل فارمولے ہیں جن سے حساب لگا جاتا ہے. میں عرض یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بڑے مضبوط قوانین ہیں, ایسے زبردست قوانین ہیں, ایسے پریسائز, ایسے یعنی بالکل باریک بینی کی حد تک جو ہے وہ زبردست قوانین ہیں. ان کے اندر یہ پورا نظام جکڑا ہوا ہے. ایک دن ان قوانین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختم کر دے گا. یہ قوانین خود سے نہیں بنے ہوئے, ان کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے. تو یہ کہنا کہ مقصد یہ ہے, آپ کو شاید معلوم ہو کہ ہمارا ایک نظام شمسی ہے, اس میں 8 سیارے ہیں اور 9واں بونس سیارہ ہے, بہت سارے بونس سیارے ہیں اس میں. پھر نظام شمسی جیسے اس میں سورج ہمارا ایک ستارہ ہے. ایک سورج میں کتنی زمینیں آ سکتی ہیں, کسی کو پتہ ہے؟ پتہ ہی ہوگا. 13 لاکھ 1.3 ملین, اتنا بڑا سورج ہے نا. سورج ایک اوسط درجے کا ستارہ ہے, اس سے بہت بڑے بڑے بھی ہیں, ایسے ہی ہے نا. اور اس جیسے 400 ارب ستارے صرف ہماری کہکشاں جو ملکی وے اس میں ہیں, اور ملکی وے جیسی 1 کھرب کہکشائیں, 1000 ارب کہکشائیں نون ہیں اس کائنات میں, جو سائنسدانوں کو پتہ ہے. یہ پورا حساب ہے اس کا, 1 ٹریلین ہے. پہلے حساب جب آج سے 20 سال پہلے مجھے شوق تھا پڑھنے کا, تو 100 بلین کہتے تھے. پچھلے 20 سال میں 10 گنا وہ آگے چلے گئے, ایسٹیمیٹ اتنا بڑھ گیا ہے. تو اتنی بڑی یہ کائنات ہے, ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کائنات میں. اور آپ کو پتہ ہے, اور یہ کوئی چیز بھی ان میں ساکت نہیں ہے. زمین کے اپنے مدار پہ کیا سپیڈ ہے جی؟ یہ جو سورج کے گرد گھومے جا رہی ہے, کس سپیڈ سے گھوم رہی ہے, کسی کو پتہ ہے؟ 1,00,000 کلومیٹر فی گھنٹہ, 66,000 میل. 1,00,000 نہیں, اس کی بات نہیں کر رہا, مدار کی بات کر رہا, محور کی بات نہیں کر رہا, آربٹ. 1,00,000 کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی سپیڈ ہے. تھوڑی سی زیادہ ہے اس سے, 1,07,000 ہے کس طرح, اور 66,000 میل بنتا ہے. گولی جب اپنی رائفل کی مزل سے نکلتی ہے نا, وہ اس سے سلو ہوتی ہے, گولی کی سپیڈ سے زیادہ. تو یہ گھوم رہا ہے اتنا بڑا کرا گولا, ٹھیک ہے. اللہ پاک اس کو چلا رہا ہے, ایسے چلتی ہے کوئی چیز. خیر, تو اور کبھی کسی چیز سے ٹکر, مزے کی بات ہے آج تک کبھی ٹکر نہیں ہوئی 2 چیزوں کے درمیان, ہے نا. اتنے سیارے گھوم رہے ہیں لاکھوں میل کی رفتار سے, ٹکر نہیں ہوتی ان کی. تو ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سسٹم کو چینج کرے گا, اور ٹکریں ہوں گی. اس دن ٹکریں ہوں گی, یہ اللہ بتاتا ہے, اللہ پاک قرآن میں بتاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری بندشیں غائب اور ڈھیلی ہو جائیں گی, اور اس بارے میں ہمیں قرآن اور حدیث بتاتے ہیں. سائنس بیچاری جو ہے نا, وہ ہمیں اس کے بارے میں, آخرت کے بارے میں نہیں بتا سکتی. سائنس کی اتنی اوقات نہیں ہے, وہ بیچارے جو ہے نا ٹمک ٹوئیاں مار رہی ہیں, اندازے لگا رہی ہیں. کفار کے پاس اس اہم ترین مرحلے کا کوئی خاص علم نہیں ہے. جو علم ہے وہ بھی اپنی ڈیوائن جو پرانی کتابیں انہوں نے خراب کر لی ہیں انہیں سے. حالانکہ یہ جاننا ضروری ہے. اور دیکھیں جانکاری جو ہے نا, علم, یہ اصلی علم تو علم الوحی ہے, اس کے بعد باقی سارا علم ہے. اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ طبرانی کی روایت ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے, یہ صحیح روایت ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایام پیش کیے گئے. یہ ذرا عجیب و غریب چیز ہے, سنیں غور سے. ان میں جمعہ کا دن بھی مجھ پر پیش کیا گیا, وہ ایک خوبصورت چمکدار آئینے کی طرح تھا. یہ کس طرح دن پیش کیے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, واللہ عالم, مگر پیش کیے اللہ نے ان کے اوپر پیش فرمائے. تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول, میں نے پوچھا کہ اس کے درمیان میں, اس چمکدار آئینے کے درمیان میں ایک سیاہ نقطہ تھا. تو میں نے پوچھا یہ سیاہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ قیامت کی گھڑی ہے, جمعہ کے دن قیامت جو آئے گی. پتہ نہیں وہ دنوں کی کیا وہ ایک شیپ تھی جو اللہ کے رسول کو دکھائی گئی, تمام دن آج سے لے کے قیامت تک. تو فرمایا گیا یہ قیامت کی گھڑی ہے, الساعہ ہے یہ.
اچھا جناب، اس کے بارے میں قرآن کریم میں بہت زیادہ ڈسکرپشن دی گئی ہے. ان میں سے چند ڈسکرپشن سنتے ہیں، اس سنائے بغیر چارہ نہیں ہے. سورہ حج کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک اس گھڑی کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بہت عظیم شے ہے. یوم ترونہا، جس دن تم اس کو دیکھو گے. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تو پھینک دے گی ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو، ہے نا. جو شیر خوار بچے سے جو ماں کی محبت ہوتی ہے وہ باقی سب بچوں سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس دن وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گی. ایسا خوفناک دن ہو، اس کو پھینک دے گی. اللہ فرماتا ہے وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا. شدید خوف اور جو بھی ہراس اور گھبراہٹ سے جو ہے حمل گر جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ گویا نشے میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا. تو ان کی آنکھیں اصل میں پتھرائی ہوں گی. جب انسان پہ ایک حد سے زیادہ دہشت ہو جائے تو اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، عجیب و غریب عالم، جیسے گویا کہ کسی کو پہچان نہ رہا ہو. اس حالت میں ہوں گے وہ. سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے اذا وقعت الواقعہ. میں ساری کے سارے قرآن میں جو قیامت کے ڈسکرپشنز ہیں وہ تو آپ کو سنا نہیں سکتا ہوں نا، پھر تو بہت لمبا ہو جائے گا، ختم ہی نہیں ہوگا. تو یہ چند منتخب سنا رہا ہوں صرف. اذا وقعت الواقعہ، جس دن وہ واقعہ، جس جو ہے دا ایونٹ، الواقعہ، وہ ہو جائے گا. لیس لوقعتها کاذبہ، اس دن اس وقت کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا. اب نہیں کوئی کہہ سکے گا کہ یہ نہیں آنا. اب تو لوگ کہتے ہیں یار ایسے ہی ہم مارتے ہیں، یہ مولوی لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں. اس طرح بہت باتیں سننی پڑتی ہیں، تو اس دن پتہ چل جائے گا. اب جھٹلانے کا ٹائم ختم. خافضۃ الرافعہ، وہ ایسی چیز ہوگی جو تہ و بالا کر دے گی. خافضہ گرا دینے والی، رافعہ اٹھا دینے والی. تہ و بالا اردو کا محاورہ، تہ و بالا، سب کچھ الٹ پلٹ ہو جائے گا. اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو زوردار طریقے سے جھنجھوڑ دیا جائے گا. وبست الجبال بسا، اور پہاڑوں کو گرد و غبار بنا کر اڑا دیا جائے گا. فکانت ہباء منبثا، گویا کہ وہ جو ہے گرد و غبار ہے جو اڑا دیے یا بکھیر دیے گئے. سورہ حق کا ہے. فَإِذَا، عجیب و قریب ڈسکرپشن ہے، پڑھیں ذرا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جس دن جب پھونک ماری جائے گی سور میں. نفخۃ واحدہ، ایک ہی زوردار پھونک. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور زمین کو اور پہاڑوں کو پکڑ کر فَدُكَّتَا دَكَّةً واحدہ، ایک زبردست چوٹ ماری جائے گی. ان کو زبردست کرش کیا جائے گا، ایک ہی زبردست ہتھوڑا ان پہ پڑے گا اور وہ ان پہ چوٹ لگائی جائے گی. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، بس یہ دن ہوگا جب وہ واقعہ ہو جائے گا. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان بھی بچ کر نہیں جائے گا، آسمان جو ہے شق ہو جائے گا، پھٹ جائے گا. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور وہ اس دن بالکل ڈھیلا اور کمزور پڑ جائے گا. جیسے آپ کوئی بلڈنگ دیکھیں نا، کبھی زلزلہ آ رہا ہو، کبھی دیکھا ہو کسی نے زلزلے کی فوٹیج دیکھی ہو، کوئی طویل عمارت آپ دیکھیں نا، تو پہلے وہ کیا کرتی ہے، ہلتی ہے. جب زلزلہ شروع ہوتا ہے تو وہ ہلتی ہے نا، پھر اس میں کریکس پڑنے شروع ہوتے ہیں، پھر وہ ٹوٹ جاتی ہے. تو اللہ پاک قرآن پاک میں ایسی ڈسکرپشن دیتا ہے، کہتا ہے یوم تمور السماء مورا، جب آسمان جو ہے نا ہچکولے کھائے گا، آسمان بھی ہل رہا ہوگا. پھر یہ فرمایا کہ اذا السماء انشقت، پھر وہ پھٹنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک، حتیٰ یہ یومئذ واہیہ، حتیٰ کہ وہ بالکل کوئی قابل ذکر چیز نہیں رہے گا، بالکل ایک کمزور سی چیز بن کے رہ جائے گا. اور بھی ڈسکرپشنز ہیں، ابھی عرض کرتا ہوں. تو یہ اس دن یہ واقعہ ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جس دن زمین کو زور سے ہلا دیا جائے گا. واخرجت الارض اثقالہا، اور وہ اپنی تمام چیزیں، اپنے بوجھ نکال کر پھینک دے گی. بعض علماء نے کہا ہے کہ تمام مردے نکال دے گی، بعض نے کہا ہے جو خزانے زمین میں بھرے ہوئے ہیں جن پہ لوگ لڑتے ہیں وہ نکال دے گی. دونوں ٹھیک ہے. وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس کو کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے، واٹ از دس،
یہ زمین جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ ہمارا ہوم پلانٹ ہے. بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں جی ہماری دھرتی ہے، ہماری دھرتی ماں ہے، ہماری مٹی ہے. وہ ساری مٹی جو ہے نا اس دن پتہ چل جائے گی کتنی ہے. ٹھیک ہے، جس کے بڑے گن شن گاتے ہیں، گانے شانے لکھتے ہیں اس کے بارے میں، اور اس پر قبضہ کرنے کے لیے دنیا بھر کی بے ایمانیاں اور گناہ کرتے ہیں، ہے نا. خوب انسان یہ میری زمین ہے، تھوڑی سی اس کی بھی جو ہے نا شریکے کی بھی زمین چھین لو تھوڑی سی. یہ ہمارا بہت پسندیدہ مشغلہ ہے. ساری دنیا میں جو بےمانیاں ہیں وہ کس لیے ہوتی ہیں؟ زن، زر اور زمین کے پھڈوں میں ہوتی ہیں نا. تو یہ اس دن پتہ چلے گا یہ آپ میں سے کسی، ہم میں سے کسی کی بھی نہیں ہے. اتنی جنگیں زمین پہ ہوئی ہیں اور مکاریاں، دھوکہ بازیاں تو ہوتی ہیں. وہ اچانک بری طرح ہچکولے کھانے لگے گی. یوم ترجف الارض والجبال، جس دن جھنجھوڑ ڈالا جائے گا زمین کو اور پہاڑوں کو. فکانت الجبال کثیبا مہیلا، تو تم ایسے دیکھو گے گویا کہ جو پہاڑ ہیں وہ گویا ایک مٹی کی طرح اڑا دیے گئے. ہو کیا رہا ہے؟ یہ کیوں سارا ہو رہا ہے؟ یہ پوچھنا چاہیے بھائی، اتنے جھنجھوڑنا اور سارا تباہی یہ آخر کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس زمین نے تبدیل ہونا ہے. یہ سمجھ لیجئے، اسے میدان حشر بننا ہے. اسی پوری زمین نے، اس پہ پوری انسانیت نے کھڑا ہونا ہے اللہ کے آگے، اور اسے بالکل پلین بننا ہے. یہ جتنے فیچرز ہیں نا اس کے اوپر، ان کو ختم کرنا مقصد ہے. تو اب ایسے ہی ختم ہوں گے. تو اگلے مرحلے کے لیے اب اس کو تیار کیا جا رہا ہے. اسے کھینچ کر اس طرح پھیلا دیا جائے گا کہ وہ صاف چٹیل میدان بن جائے گی. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو بالکل پھیلا دیا جائے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اس کو نکال دے گی، پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی. دوسری جگہ اللہ پاک فرماتا ہے فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، وہ اس کو ایسا کر دے گا گویا ایک چٹیل میدان ہے. لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، تو تم اس میں کوئی بل اور سلوٹ بھی نہیں دیکھو گے. ٹھیک ہے، بالکل نہ دریا، نہ پہاڑ، نہ کھڈ، نہ روڈ، کوئی چیز، سب چیز ختم. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم بنا دیں گے جو کچھ بھی اس کے اوپر ہے اسے ایک چٹیل میدان. صعیدہ کہتے ہیں اس مٹی کو جس میں کنکر بھی نہ ہو. ایسے ہی ہے نا جی. اس کو روک دیں، آج کافی تباہی ہو گئی ہے نا. ابھی تو چلے گی، ابھی تو میں نے آپ کو بہت ساری نہیں بتائی، اگلی دفعہ پھر بتانی پڑے گی. چلیں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. میرا خیال ہے آج ہم نے کافی زلزلے کی ڈسکرپشن، ابھی بہت ڈسکرپشن باقی ہے، پہاڑوں کی، سمندروں کی، ستاروں کی، بہت قصے باقی ہیں ابھی تو، لیکن انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اصل میں بتانا مقصد یہ ہے، انسان دنیا میں اسٹیبلٹی ڈھونڈتا ہے، چاہتا ہے کہ میں اسٹیبلائز ہو جاؤں، میرا گھر اچھا بن جائے، میرے بچے اچھے کمانے لگ جائیں اور زندگی اچھی سکون سے گزرے. تو سکون سے گزرنے کے لیے اللہ نے یہ زندگی بنائی نہیں ہے. اس پہ بھی اس کو مصیبتیں، بیماریاں، آفتیں، حادثات، کچھ نہ کچھ آتا ہی رہتا ہے. وہ ان سے بیچارہ بھاگتا رہتا ہے حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی تیاری کوئی نہیں کی ہوتی. تو عقل والے وہ ہیں کہ جو اس نظام کو سمجھ لیں کہ اللہ نے یہ سسٹم کیسا بنایا ہے اور اس کے مطابق اس کی تیاری کریں. ٹھیک ہے نا. پھر یہ جتنی بھی انسٹیبل چیزیں یہ تکلیف نہیں دیں گی، اور ہر آنے والی چیز کے لیے آپ تیار ہوں گے. یہ بات جب آپ تیار ہوں گے تو انشاءاللہ تیار جو ہے معاملہ اچھی طرح نمٹ جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہیں سے آگے پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.